لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے کہ ہاں سودا پکا ہے. تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں. کہہ رہے بھائی بیچ دو. ارے جا میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے. منہ سے بول کیا لینا چاہتا. ابو الدہداء کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں. میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے. جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. 600 کھجوروں کا باغ. تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. اب یہ کہتا ہے پھر وہ تو نہیں. آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو. اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں. انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو پھروں، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا. پھر انہوں نے کہا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری. اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں. کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی. تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے. باہر سے پکارا ام الدہداء بیگم، کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا. انہیں کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی. وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ ابو الدہداء کیا سودا کیا تم، کیا سودا کیا تو. ارے کہ عورتیں زیادہ شور مجھے مروا دیتا ہے، بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں. کہ ربح البیع. اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے. تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی. آپ نے کہا پہلا سودا کینسل. کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدہداء. اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے. جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں. ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے. تو سودے کر گئے، آپ سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا. 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا. آپ لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا صرف ایک رات کے لیے اس کو. اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی. نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا. تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا. اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے.
4316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، یار میرے کو معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں، ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو، 5 میں نہیں کہیں، کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے۔ کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا، سچ بولے، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا، کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دے۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی،
اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہوئے، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا